وبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى وخاتم النبيين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. رواه الإمام الهمام البزار في مسنده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو، آج 5 ستمبر 2025 بمطابق 11 ربیع الاول سن 1447 ہجری اپنی آب و تاب سے شروع ہے. آج سے 51 سال پہلے 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیت کو کافر اقلیت قرار دلوایا تھا. اس تاریخی دن کے حوالے سے، جس کو 51 سال بیت چکے ہیں، میں چند باتیں آپ نوجوانوں کے لیے کرنے لگا ہوں تاکہ بندہ اس کو اپنی مشعل راہ بنائے اور اس تاریخی دن کی اہمیت کو سمجھے کہ یہ 7 ستمبر 1974 کا دن عقیدہ ختم نبوت کے لیے کس حد تک آپ کے اور میرے لیے اہمیت کے قابل ہے. میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے. اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان کہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی قانون ساز اسمبلی، قومی اسمبلی نے 13 دن اس پر بحث کی کہ جو قادیانی خود کو مسلمان کہتے ہیں، آیا یہ اسلام اور پاکستان کے آئین کی نظر میں کیا ہے. 13 دن اس پر مسلسل بحث ہوئی تھی 1974 میں، اور 13 دن کے بعد قادیانیت کے کفر کا فیصلہ ہوا تھا. اسلام میں تو تھے ہی کافر، اسلام کے احکام تو واضح تھے، لیکن اس حکم کو تخت پہ نافذ کرنے کے لیے جتنی جد و جہد ہوئی ہے، اس جد و جہد کا اس دھرتی پر مثال کا جواب نہیں دیا جا سکتا. اس سے پہلے بھی تحریک قادیانیت کے لیے چلی تھی. 1953 میں 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہوا تھا. تحریک شروع ہوئی، 1 لاکھ بندہ زخمی ہوا تھا، 10,000 نوجوان شہید ہوئے تھے. اس وقت جامع مسجد وزیر خان لاہور کی گلیوں میں، نالیوں میں پانی نہیں، مسلمانوں کا خون بہہ رہا تھا. یہ بھی ملک کے اوپر ہمارا دن آیا ہے. خواجہ ناظم الدین اس وقت ہمارے وزیر اعظم تھے، اور اس ملک کا یہ حال تھا کہ ختم نبوت کے پروانوں کو، جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث تمام مسالک کے مشترکہ طور پر ختم نبوت کے لیے نکلے تھے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت موجود تھے، وہاں باقی حضرات، تو اس طرح مسلمانوں کو ذبح کیا گیا. لیکن سلام ہے ان شہداء کو جو پولیس کی کلاشنکوف کے سامنے آ کے کہتے تھے کہ تمہارے میگزین میں اتنی گولیاں نہیں ہیں جتنی ختم نبوت پہ قربان کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے پاس سینے دیے. 10,000 بندہ مذاق نہیں، 10,000 ماؤں کے لخت جگر، 10,000 خواتین کے سہاگ، ان کو یوں اجاڑا گیا. لیکن رب کریم نے کرم کیا، فضل کیا، احسان کیا، امتنان کیا. اللہ جل شانہ نے یہ تحریک اسی طرح ہی آگے چلائی، عوام میں پذیرائی بہت ملی. قانون نہ بن سکے، لیکن جب 1974 آیا تو پھر یہ قانون اسلام بنا. یہاں ایک بندہ بھی قتل نہیں ہوا تھا، ایک شخص بھی زخمی نہیں ہوا، اور ایک بندے کا خون بھی نہیں گرا. اور 1974 میں قادیانیت کے خلاف قانون بن گیا. وجہ ادھر اتنے شہداء، ادھر کوئی شہید نہیں ہوا اور بن گیا. کئی وجوہات، لیکن ایک سب سے بڑی وجہ آپ کا ڈیرہ اسماعیل خان ہے. آپ کے ڈی اے خان اور ہمارے ڈی اے خان سے مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ منتخب ہو کے اسمبلی پہنچ چکے تھے. انہوں نے تمام علماء کرام کے ساتھ مل کے
باقی مسالک کے نمائندگان کے ساتھ مل کے اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ قادیانیت کا مسئلہ اسمبلی میں زیر بحث آنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے کام لیا ان حضرات سے اور وہ کام آپ کے سامنے. آپ اندازہ لگائیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ علماء کرام کے حوالے کر دی جائے اگر نظام مملکت کے معاملات، تو یقین مانیں امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، کرپشن سے پاک ماحول بھی ہوگا اور اسلام کا تحفظ بھی ہوگا. اس وقت جب 1953 میں ہزاروں شہادتیں ہو رہی تھیں، ہمارے پاس کوئی عالم دین وہاں موجود نہیں تھا اسمبلی کے اندر. 1974 میں علماء موجود تھے، کراچی سے مولانا شاہ امن نورانی، پروفیسر غفور احمد، اسی طرح ہزارہ سے مولانا غلام غوث ہزاروی، ڈیرہ اسماعیل خان اور ضلع ٹانک اس وقت ایک ہی حلقہ تھا، تو مولانا مفتی محمود مفکر اسلام، یہ چند علماء وہاں موجود تھے اور انہوں نے قادیانیوں کی منجی ٹھوک کے دکھائی ہے، جس کی وجہ ہے کہ آج بھی 7 سمندر دور بیٹھ کے قادیانی اگر روتا ہے تو ان علماء کو روتا ہے جو قومی اسمبلی میں موجود ہے. میرے دوستو، یہ ختم نبوت پہ ہمارے اکابر کی قربانی ہے. آج 7 ستمبر کا دن آئے اور یوں گزر جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے سیاسی تعلق بعد میں ہیں، حضور پاک سے تعلق پہلے. ہمارے قومی، سماجی، زبانی، لسانی تعلقات بعد میں ہیں، رشتہ داریاں بعد میں ہیں، حضور پاک سے تعلق پہلے ہے. رشتہ داریاں تو چھوڑو، حضور نے اپنی امت کو اپنے سے تعلق بتایا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سنو، مؤمن ہونے کا سرٹیفکیٹ اس شخص کو ملے گا جس میں 3 چیزیں ہوں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک اس شخص کے سینے میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے لوگوں سے بڑھ کے پیار موجود نہ ہو. یہ ہمارے نبی پاک نے اس شخص کو ایمان کی سرٹیفکیٹ دی ہے جس کے دل میں اپنے ماں باپ سے بڑھ کے، جس کے دل میں اپنی اولاد سے بڑھ کے، جس کے دل میں دنیا کے لوگوں سے بڑھ کے محبت، پیار، تعلق، عقیدت، یگانگت، الفت ہوگی تو محمد مصطفیٰ سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ حدیث سن رہے تھے، اپنے جسم کو ٹٹولا، اپنے دل کو ٹٹولا، کہنے لگے یا رسول اللہ، اولاد اور والدین کا معاملہ یہ عام بندے کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گا؟ بڑا پیار کرتے ہیں ان سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سینے پہ پیار سے ہاتھ مارا اور فرمایا عمر اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. حضرت عمر کہتے ہیں جو میرے ذہن میں سوال اٹھ رہا تھا نا، حضور کا ہاتھ جب سینے پہ لگا اس کی برکات اتنی آئی کہ میرا دل بھی کہنے لگا ایسا ہی ہے. اولاد، ماں باپ اور دنیا کی یاریاں کچھ نہیں ہیں جتنا حضور کی یاری ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ لگنا تھا، میرا شرح صدر ہو گیا. تو حضور نے فرمایا الآن یا عمر، اب ایمان کے درجات پورے ہو جائیں گے. آپ اندازہ لگائیں، ایمان سے تعلق اور حضور کے معاملات. اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ بعض اوقات بندہ اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کر رہا ہوتا ہے تو میں اس کا ایک جواب دیتا ہوں. اولاد سے زیادہ پیار کر رہا ہوتا ہے اس کا بھی جواب دماغ میں رکھیں. لوگوں سے زیادہ پیار کر رہا ہے تو حضور پاک سے بڑھ کے پیار، کیا مطلب؟ ایک آسان سی مثال، اگر کوئی شخص ہمیں کہہ دے کہ آپ کے والد صاحب نے یہ بات غلط کی ہے، غلط بیانی سے کام لیا، ہو سکتا ہے ہم اپنے والد کی دینداری پہ نہ مانیں، لیکن اگر دلیل کے معاملات پر سامنے آ جائے تو ہم مان جائیں گے. ہو سکتا ہے ابا جی سے غلطی ہو گئی ہو، کہہ سکتا ہے بندہ. آپ کی اولاد نے جھوٹ بولا ہے، بندہ مان لے گا. ہو سکتا ہے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہو، بیٹی نے غلط بیانی سے کام لیا ہو، آپ کی یاری دوستی نے غلط کہا ہے، ہو سکتا ہے ہم مان سکتے ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی بے ایمان ہم سے یوں ڈیمانڈ کرے کہ اس مسئلے میں نعوذ باللہ تمہارے نبی پاک نے یوں، اور اس کے فیصلے کی غلط کی نسبت کرے، مسلمان مانے گا؟ بولیے بولیے، مانے گا؟ یا کم سے کم مسلمان کم درجے کا. میں نہیں کہتا جس کے چہرے پہ سنت رسول ہو، نہ بھی ہو تو دل میں تو محبت مصطفیٰ ہے نا، دل میں تو رسول اللہ کا تعلق، ایمان کا ہے نا. وہ بھی کہے گا گناہ گار ضرور ہو، خطا کار ضرور ہو، روسیہ کار ضرور ہو،
शब बेदार तहज्जुद गुजार नहीं हूँ, लेकिन हुजूर का वफादार हूँ, हुजूर का गद्दार नहीं हूँ, पैगंबर का ताबेदार हूँ, पैगंबर का मुखालिफ नहीं हूँ, हुबदार हूँ, रसूलुल्लाह का फर्मा बरदार हूँ। क्यों? हुजूर से झूठ की निस्बत वो नहीं कर सकता। ये है रसूलुल्लाह से बढ़ के मोहब्बत, इन सब से बढ़ के कर रहे हैं। ऐसे कई मिसालें दी जा सकती हैं। तो मेरी बात का मतलब हमारी जितनी जमातें हों, जितना सियासत का ताल्लुक हो, जितना ज़बान का ताल्लुक हो, लिसानियत का ताल्लुक हो, रिश्तेदारियों का ताल्लुक हो, वो बाद में है। हुजूर का ताल्लुक बोलते नहीं हैं। आप सबसे मेरी अकेले की आवाज़ ऊंची है, हुजूर से ताल्लुक पहले होना चाहिए। नबी पाक से इतना मजबूत ताल्लुक है। तो इस बुनियाद पे कह रहा हूँ, ये किरदार 1974 की असम्बली में उलमाए कराम ने उस वक्त की हुकूमत से मिलकर दिया था। उस वक्त मिर्ज़ा कादियानी की तरफ से, मिर्ज़ा कादियानी का पोता आया, मिर्ज़ा नासिर जो बशीरुद्दीन मरदूद का बेटा था, वो मिर्ज़ा कादियानी का बेटा था। तो वो आया, पता है कैसे आया था? सर पर सफ़ेद पगड़ी, माथे पर कलमा तैयबा का बैज, कुरान शरीफ लटकाया हुआ, सफ़ेद जुब्बा, सफ़ेद कुर्ता, अल्लाह का नाम आता तो यूं सीने पे हाथ रख के कहता जल्ला जलालुहु, हुजूर का नाम आता तो सीने पे हाथ रख के कहता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की बात हमें हमारे वाले साहब बाकी बुजुर्ग सुनाते थे कि मुफ्ती साहब और उलमा बाकी परेशान हो गए कि यार असम्बली के लोग सादे हैं, इनमें से बाज़ बंदे 100% तो नहीं, कुछ न कुछ दीन जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते। वो चेहरे देखकर परेशान न हो जाएं कि मिर्ज़ा कादियानी की ज़ुर्रियत तो मुसलमान लग रही है और मौलवियों में किसी के सर पे पगड़ी है, किसी के सर पे टोपी है, ऐतवन्ने मुसलमान ही, कहीं ये कह के अपने ईमान को ज़ाया न कर बैठे। तो मुफ्ती साहब फरमाते थे, हम अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह हम हुजूर के वकील बन के बैठे हैं, अल्लाह इधर हम खत्म नबूवत की जंग के लिए बैठे हैं, अल्लाह करम फरमा। कहते हैं फिर एक हवाला पेश हुआ जो कौमी असम्बली के लोगों के सामने कादियानियत का कुफ्र आया। वो क्या था? हजरत जज़ाए खैर दे अल्लाह मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह को वो उठे और उन्होंने फरमाया, नबी अन्न नबी लाफा हाशम वाला लाना, कि नबी न गालियां देता है न नबी फोहश कलामी करता है। सबने कहा ऐसी बात है। तो उन्हें मिर्जा की किताबों से मिर्जा की फोहश बयानियां, फोहश जबानियां, मिर्जा की गालियां देना अपने पास नोट किया हुआ था। नाम था महजर नामा, उसकी कापियां कराई हुई थी। और जिनने कापियां करवा कर उलमाए कराम का साथ दिया था, पता है कौन थे? जो लिखाई का काम कर रहे थे उस वक़्त के 2 नौजवान थे, आज एक शहादत के मनसब पे फायज हैं और एक को दुनिया शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी कहती है। एक हजरत मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह थे। ये उस वक्त की नौजवानी में लिखाई करके दे रहे हैं अपने बुजुर्गों को अकाबिर, ए मिर्जा की बात, ये मिर्जा की मुखालफत, ये मिर्जा की हवाला, यूं ये दोनों काम कर रहे थे। तो सब की कापियां बनवाई हुई थी और उसमें क्या तरतीब रखी? मौलाना हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह ने, बफ्फा की सरजमीन पे आज भी इनकी कब्र है। मैं इनकी कब्र पे कभी फातिहा के लिए जाऊं तो दिल हैरान हो जाता है कि इस खाक के जर्रों में पोशीदा है वो साहिब असरार, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। क्या इंतखाब किया? हरूफ तहज्जी, अलिफ बा ता सा जीम हा खा, ये हरूफ तहज्जी कैपिटल लफ्ज जो हम कहते हैं, इस तरतीब के साथ क्या किया? अलिफ से मिर्जा ने कितनी गालियां दी, बा से कितनी दी, ता से कितनी दी, सा के लफ्ज से कितनी दी, जीम के लफ्ज, एक एक लफ्ज से उसकी गालियों को बाहवाला लिखा हुआ था और लोगों के सामने रख दिए। कौमी असम्बली के जितने मेंबरान थे, आओ पढ़ो ये नबी है। एक तो वो लोग हैरान हुए और सारे मिर्ज़ा नासिर को कहने लगे, कोई जुर्रत कर अपने दादे के लिए ये बात की तरदीद कर दे। कहाँ तरदीद करें? इधर उधर के मामले, ऊट पटांग की बातें। अच्छा फिर एक दिन भी नहीं है, 13 दिन की बात है। ये असम्बली में बैठे हैं, कादियानियों के 2 फिरके हैं, कादियानी ग्रुप, कादियानी लाहौरी ग्रुप। कादियानी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा था मिर्जा नासिर और लाहौरी को डॉक्टर अब्दुल करीम, दोनों बैठे हैं, जवाब दें, कोई जवाब नहीं है। मिर्जा नासिर ने 2 दिन लिए, कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर अब्दुल करीम ने 1 दिन गुफ्तगू की, कोई जवाब नहीं था। एक हवाला और पेश हुआ, हजरत मुफ्ती साहब ने पेश किया। हमारे डेरा इसमाइल खान से एक बुजुर्ग आदमी थे, मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के दीवाने थे, हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब अजीम मुजाहिद
اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے آمدیہ پاکٹ بک دی تھی مفتی صاحب کو. مفتی صاحب نے وہی کتاب اسمبلی میں پیش کی کہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے. پہلے ایک سوال کیا کہ اسمبلی کے لوگوں ایک بات بتاؤ, حوالہ پیش کرنے سے پہلے جواب دو. کیا کہا آپ لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ الحمدللہ حلالی سمجھتے ہیں. صاحب نے کہا پوچھنے کی بات ہے, ہم حلالی ہیں اللہ کے فضل سے, ہمارے ماں باپ سے نکاح کے نتیجے میں ہم پیدا ہوئے ہیں. تو کہا جی ٹھیک ہے, ناراض نہ ہونا, بات ایسی تھی اس لیے پوچھنے لگا ہوں. انہوں نے کہا جی آؤ. انہوں نے حوالہ پیش کیا. جی مرزا لکھتا ہے کہ جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے, یعنی مرزے کو نبی مانا ہے, وہ ہے جو حلالی ہے, اور جس نے نعوذ باللہ مرزے کا کلمہ نہیں پڑھا, مرزا لکھتا ہے اس کی ماں نے خطا کی ہے. یہ حوالہ پیش کرنا تھا تو قادیانیوں کے چہرے پہ 11:45, 12, 12:15, 12:30 تو رنگ بدلنے شروع ہو گئے. ہماری کتاب نہیں ہے, الزام لگایا گیا, مفتی محمود جیب سے چھاپ کے لایا. تو مفتی محمود نے تاریخی چیلنج کیا تھا کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب, اس وقت موبائل تو نہیں تھے نا, کا لینڈ لائن ہے, PTCL کی کال ہے, ہمیں ٹیلی فون تک نہ جانے دو, دروازے بند کر دو, نہ اسے جانے دو اس بے ایمان کو, نہ انہیں جانے دو مسلمانوں کو, ہمیں بند کر دو. آپ کا ہیلی کاپٹر جائے قادیانیوں کی دکان کی طرف, چنیوٹ کے DC کے پاس جائے, چنیوٹ کا DC ربوہ جائے اور آمدیہ پاکٹ بک مرزا قادیانی کے ربوہ بک ڈیپو سے لے کر آئے. اگر یہ حوالہ آپ نے نہ دکھایا ہو تو مفتی محمود اپنی موت لکھ دے گا. اگر کتاب لائی گئی اور پیش ہوئی تو بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. ایسا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے اکابر کی اس پر قربانی ہے. 7 ستمبر 1974 کی رات جب صبح قانون بننا تھا تو جناب ذوالفقار علی بھٹو حضرت مفتی محمود صاحب کے پاس آئے بغیر پروٹوکول کے. MNA ہاسٹل پہنچے ہیں بغیر کسی سرکاری فن کے, اکیلے آئے. مفتی صاحب کہتے ہیں میں حیران ہوں, وزیر اعظم وقت یہ اکیلا آیا ہے, کہیں کوئی سازش نہ ہو. لیکن سازش نہیں تھی, وہ شخص مخلص دل سے آیا تھا. اس نے آ کر کہا مفتی محمود میں پیپلز پارٹی کا نمائندہ بن کے نہیں, اور آپ جمعیت علماء اسلام کے نمائندے میرے سامنے نہیں بیٹھے, بلکہ میں حضور کا امتی ہوں, آپ حضور پاک کے دین کے عالم ہیں, حضور کے وارث ہیں. میں حضور کے وارث سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. بتائیں کیا پوچھنا ہے؟ کہ جی میں بہت گناہ گار ہوں. میں نہیں کہتا کہ میں بڑا نیکوکار ہوں, میں نے اپنی زندگی میں گناہ کیے. ہو سکتا ہے اگر یہ قانون میں بنا دوں, کل یہ میں اپنے موت کے پروانے پہ گویا دستخط کر رہا ہوں. میرے ساتھ ایک بات کھل کھلی کے مجھے بتا دو, کیا کل قیامت میں اگر یہ میں کام کر لوں تو میرا یہ کام نیکی شمار ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش مجھے ملے گی؟ مفتی صاحب کہتے ہیں میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. یار کوئی وہ بات نہیں ہے جو میں سمجھا ہوں. یہ بندہ کتنے اخلاص کے ساتھ آیا. مفتی صاحب نے اٹھ کے سینے سے لگایا اور فرمایا ختم نبوت کا کام حضور کی ذات کا تحفظ ہے. جو ختم نبوت کا کام کرے گا وہ پرسنلی سیکورٹی گارڈ ہے اپنے نبی کا, ذاتی محافظ ہے. اس نے کہا آپ ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں؟ جی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. کہا جی اللہ حافظ. اٹھے, انہوں نے کہا چائے پانی کوئی, تو کہا نہیں کچھ بھی نہیں, کیسے ہی الٹے پاؤں گیا اور چلے. صبح پھر آسمان کی آنکھ نے وہ منظر دیکھا تھا جب آج بھی ہمارے پاس قانون کی شکل میں قادیانیت کا جنازہ ہوتا. یہ علماء کرام تھے جنہوں نے قائل کیا تھا. قادیانی وہاں سے ذلیل الخوار ہو کے نکلے ہیں. آج 2025 ہے, یہاں کوئی قادیانی تو میں مل نہیں رہا. الحمدللہ ہمارا شہر تو اس معاملے میں تقریباً پاک ہے. نہیں ہے, یہ وقت بھی تھا. جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں نا, ان سے پوچھیں, قادیانی خود کو مسلمان کہتے تھے, ہاتھ دناتے تھے, غراتے تھے, یہاں پر کہتے تھے ہم مسلمان ہوں, ہم مسلمان ہوں, ہمارے مسلمانوں کی دلیل. وہ خود کو مسلمان کے انداز دے, اپنے مرزاڑے کو مسجد کہتے, مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ محمد کریم کہہ کے کہتے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں قادیان میں. مرزا کی بیویوں کو وہ بے ایمان امہات المؤمنین کہتے, اور مرزا کے نواسوں کو وہ نعوذ باللہ حضرت حسن حسین سے بھی اوپر سمجھتے, اور مرزا کے 4 یاروں کو خلفائے راشدین, مرزا کے 10 دوستوں کو عشرہ مبشرہ کہتے تھے. یہ مذاق کی بات نہیں ہے, یہ تاج سلطانی رسول اللہ کے سر پہ جو اللہ نے ختم نبوت کا منصب رکھا ہے, یہ اس پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف تھا. میرے دوستو,
کتے کا گوشت بکرے کے نام پہ بیچنے کی اجازت نہیں ہے، تو نبوت اصلی کے نام پہ جھوٹی نبوت چلانے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال اسی ممبر سے میں نے، جب چیف جسٹس تھا فائز صاحب، اس کی آن ڈیوٹی ہونے میں ہم نے نہیں دیکھا کہ چیف جسٹس ہے توہین عدالت کی بات کرے گا. ہم نے کھل کے کہا تھا جیسے آپ نے قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دیا آپ بدلیں، نہیں بدلیں تو ہم کہہ سکتے ہیں. کتے کو فائز عیسیٰ کہنا غلط ہے تو ایسے مرزے کو نبی کہنا بھی غلط. کیا توہین عدالت جیب میں رکھیں، اصل توہین رسالت سے بچنا ہے. کیوں؟ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے بعد ختم نبوت پر کوئی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. نہیں. بریلوی دیوبندی اہل حدیث اپنے طور پہ کوئی اختلاف کریں اس مسئلے پہ ایک ہے، باقی کوئی سیاسی جماعتوں کے معاملات الگ کر لو، کارکن جو بھی بات کر لیں وہ اختلافات گھر میں بیٹھ کے نپٹا لیں گے، لیکن عقیدہ ختم نبوت پہ ہر مسلمان ایک ہے. میں آج جملہ کہتا ہوں، سنیں نون لیگ سے تعلق رکھنے والے میرے دوستو، تم نون لیگی بعد میں ہو، حضور کے امتی پہلے ہو. پیپلز پارٹی کے ساتھیوں، تم اپنی جماعت کے کارکن بعد میں ہو، حضور پاک کے امتی پہلے ہو. پی ٹی آئی کے دوستو، تم اپنی جماعت کے بعد میں ہو، حضور پاک کے امتی پہلے ہو. اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھیوں، تم اپنی جماعت کے فرد بعد میں ہوں گے، حضور پاک کے امتی پہلے. تم اپنے آپ کو ان جماعتوں کے معاملات میں جب ختم نبوت کی بات ہے بالا تر ہو کے سوچیں. دیکھیں عقیدہ ختم نبوت کی جنگ کون لڑتا ہے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کون کرتا ہے. یہ قادیانیت کی منجی ٹھوکی تھی تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سمیت علماء نے ٹھوکی تھی. جب قادیانی یہاں سے دفع ہوئے تھے نا، پتہ ہے قادیانیوں نے کیا کیا تھا؟ انگریز کا اصول ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور اپنا الو سیدھا کرو. قادیانیوں کے یہی چکر تھے. وہ گئے اور انہوں نے آرٹیکل لکھنے شروع کر دیے. آج میرے مذہب کا نوجوان جو سادہ ہے وہ بھی ان کا لفظ بول رہا ہوتا ہے. پتہ ہے کیا لفظ ہے؟ قادیانیوں کو پتا تھا کہ سارے علماء کا مشترکہ طور پہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا. کہا مسجد کے مولوی کی عزت کرو، یہ دین کی بات کرتا ہے. ممبر والے کا خیال کرو، اسلام سناتا ہے. مصلی والے عالم کی عزت کرو، یہ دین سناتا ہے. مدرسے والے کی، خانقاہ والے کی عزت کرو، دین سمجھاتا ہے. تو سیاسی مولوی کا ساتھ نہ دینا، یہ تو اسلام نہیں چاہتا، اسلام آباد چاہتا ہے. یہ قادیانیوں نے کیوں کہا؟ اسے پتا تھا کہ مجھے جو منجی ٹھوکنے کی سزا ملی ہے تو وہ سیاسی عالم مولانا مفتی محمود سے، مولانا شاہ امن نورانی سے، پروفیسر غفور احمد سے، مولانا غلام غوث ہزاروی سے. اس لیے اس نے ان سے اعتماد ختم کیا. ایسا نہیں ہے. یہ علماء وہاں بیٹھیں گے تو قادیانیت بھول جائے کہ تمہیں سر اٹھا کر چلنے کا موقع دیا جائے گا. ہاں تم حضور کے امتی بن جاؤ، رسول اللہ کے وفادار بن جاؤ، ہم تمہارے لیے تابعدار بن جائیں. ہمارا قادیانیت سے مسئلہ ذاتی نہیں ہے، زمین کا نہیں ہے، جائیداد کا نہیں ہے، رسول اللہ کی تاج سلطانی کے تحفظ کا ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت کے منصب کا ہے. آج میں اس ممبر سے بیٹھ کے ڈیرہ اسماعیل خان کی اس مسجد سے، اس میڈیا کے ذریعے دنیا میں رہنے والے قادیانیوں کو دعوت اسلام دے کر کہتا ہوں، تمہیں تمہارے مربیوں نے دھوکے دیے، تمہیں تمہارے گرو گھنٹالوں نے دھوکے دیے. قادیانی مردوں، قادیانی عورتوں، تمہیں اسلام کے نام پہ کفر کا سبق دیا ہے. آؤ آنکھ بند ہونے سے پہلے حضور پاک خاتم النبیین کی دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ. میں قادیانیوں سے ملاقات کرتا ہوں تو جانتا ہوں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا بعض اوقات کہ ختم نبوت پر ان کے مولوی ان کو کیا دھوکہ دے. ایک قادیانی سے لاہور میں میری ملاقات ہوئی، مجھے کہنے لگا مسلم شریف کی حدیث نہیں ہے مرزا صاحب کے لیے. میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ اس کو غلط فیڈ کیا گیا ہے. تو میں نے اس کے سامنے کہا جی مسلم شریف میں کیا لکھا ہے؟ کہتے آپ نے نہیں پڑھا. میں نے کہا میں نے پڑھا ہے، 100 نمبروں میں پاس کیا ہے، پھر اس کے بعد صحیح مسلم پڑھائی ہے کئی دفعہ الحمدللہ. میں تو آج بھی اپنے تخصص پہ پڑھا دیتا ہوں مسلم شریف، پورا مقدمہ سمیت پڑھا دیتا ہوں اپنے طلباء تخصص کو. مجھے مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ بتائیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا 3 چاند چڑھیں گے، پھر پنجاب سے ایک شخص آئے گا جو امام مہدی کی طرح ہوگا. یہ مسلم شریف میں ہے. اور 3 چاند یکم کے اس طرح مرزے سے پہلے چڑھے تھے. مجھے ہنسی آئی.
اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، دونوں سے گفتگو چل رہی تھی. میں زیر لب مسکرایا. میں نے کہا جناب آپ کو آپ کے مربی نے دھوکہ دیا. ان کے مولویوں کو مربی کہتے ہیں نا، دھوکہ دیا. میں نے کہا نکال کے دکھائیں مجھے صحیح مسلم. میں نے موبائل جیب سے نکالی. میں نے کہا دکھاؤ. جب صحیح مسلم اس کے سامنے ہی مجھے کہتے ہیں میں نے عربی نہیں پڑھی، میں نے اردو والی پڑھی. میں نے ترجمہ ڈاؤن لوڈ کیا. میں نے کہا یہاں تو نہیں نکال سکا. تو مجھے کہتے ہیں میں چیک کر کے بتاؤں گا. میں نے کہا یہاں سے اٹھا تو دوبارہ مجھے نظر ہی نہیں آئے گا. میں ان معاملات کو جانتا ہوں، مجھے آنکھوں سے آنکھیں چار کر کے انشاءاللہ نبوت کا مقدمہ لڑنا آتا ہے. بہرحال میری بات کا مطلب اس طرح غلط فیڈ ان کو کیا گیا ہے. تو کیا تم اپنی زندگی کفر میں گزارو گے؟ خدا کے بندے حضور کو خاتم النبیین مان، حضور کی دامن رحمت سے وابستہ ہو. اللہ تمہاری دنیا بھی بہتر کرے گا، آخرت بہتر کرے گا. ہم کل کا اعلان کرتے ہیں ہم پھر بھی تمہارے بھائی ہوں گے اگر تم حضور کے تابعدار ہو. لیکن نہیں، قادیانیت کفر کے نام پہ رہی، حضور کی مخالفت کے نام پہ رہی. ہم نہیں، ہماری اولادوں کا خون اگر لگے گا ہم گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی قادیانی کو تاج سلطانی محمدی کی طرف انگلی نہیں اٹھانے دیں. اس کے لیے ہم نے زندگی موت کے فاصلے برابر کیے. یوں نہیں ہے کہ ہم قادیانیوں سے کسی مسئلے پہ ڈر جائیں. میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، آپ سمجھیں گے بڑی ایزلی اور نارملی سی گفتگو ہے. مجھے پتا ہے جب دشمن سامنے نہیں آتا کمر پیچھے وار کرتا ہے. میرے کئی معالجین مجھے بتاتے ہیں کہ یہ قادیان سے فلاں جادو پڑھا جا رہا ہے آپ کو. میں نے کہا پڑھنا ہے پڑھ لو. کل فرعون ہی تھے، جب تک کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا تو موسیٰ علیہ السلام پہ بھی جادو انہوں نے کیا تھا. نبی پاک علیہ السلام پہ بھی جادو کی حرکات کافروں نے کی تھی، پر دین رک گیا. اگر حضور پاک کے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث طالب دین پہ تمہارا یہ معاملہ لگتا ہے لگا دیں. زیادہ سے زیادہ دنیا سے چلا جائے گا نا بندہ، وہ ایمان کے ساتھ جائے. بہت سودا سستا ہے، اس سے بہتر کہ میں ایمان پہ سودا بازی کروں. یوں ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ کو ختم نبوت کے مقابلے میں جب منکر نے پکڑا تھا، کہا تو حضور کو خاتم النبیین مانتا ہے، مجھے نہیں مانتا؟ کہا جی نہیں، میں تمہیں نبی نہیں مانتا، تم جھوٹے ہو. میں نے کیسے تیل کی کڑھا میں ابال دو. تو یہ رونے لگے. اس نے سمجھا ڈر گیا ہے صحابی. کہا واپس لاؤ، رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا اس لیے نہیں رو رہا کہ میں تیرے اس قتل کی دھمکی سے ڈرا ہوں. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج اکیلی جان اللہ کے نام پہ حضور کی ختم نبوت کے لیے قربان کر رہا ہوں. اے کاش میرے پاس 1000 جانیں ہوتی حضور اور اللہ کے معاملے پہ قربان کر. میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں. تو سمجھتا ہے میں اس بات سے ڈر گیا ہوں؟ حضرت رسول اللہ کی عزت پر سودے بازی کے لیے جب حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کو مکہ کے کافروں نے لالچ دی تھی کہ تم پھانسی پہ لٹکا رہے ہو، تمہیں لوہے کی کنگھی کر رہے ہیں، تیرا خون بہ رہا ہے، اتنا کہہ دے میری جگہ آج میرا نبی ہوتا. نعوذ باللہ اس نے ہمیں یہاں ایسے یہ جملہ کہہ دو. انہوں نے کہا ظالموں میں تو اتنا ہی نہیں کہنا چاہتا کہ میں اپنے گھر میں آرام سے ہوں اور حضور کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے. جس جگہ حضرت خبیب ابن عدی کو کافروں نے مکہ مکرمہ میں پھانسی دی وہ تنعیم سے باہر جگہ ہے. آج بھی مسجد خبیب وہاں قائم ہے. میں نے مکہ مکرمہ میں اس جگہ کی زیارت کی ہے. اس گھاٹی پہ ٹھہر کے حضور کے صحابی نے اعلان کیا تھا کہ جبرائیل نے حضور تک پہنچا دیا تھا. فرمایا تھا فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شک کان فی اللہ مسرعی وذلک فی ذات الہ وان یشاء یبارک علی اوصال شرف ممزعی. تو میں ایک موت مر رہا ہوں، حضور کے لیے 100 موت بھی آئے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو اپنے آپ کو تیار کرو میرے بھائیوں، حضور کی ختم نبوت کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے، اہل بیت کی عزت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. ہم خود بھی تیار رہیں، ہماری اولادیں بھی تیار رہیں. کہ پچھلے سال 7 ستمبر 2024 50 سال پورے تھے، اب 51 سال ہو رہے ہیں. تو میں نے اپنی بچیوں اور بچوں کے اسکول میں جو درخواست دی تھی نا چھٹی کرانے کی گولڈن جوبلی لاہور جانے کے لیے، تو میں نے اس میں لکھوایا کہ جی ہمیں اس لیے چھٹی نہیں چاہیے کہ گھر میں کام ہے، اس لیے چھٹی نہیں چاہیے بچوں کی اسکول سے کہ ان کو کوئی بیماری ہے، اس لیے چاہیے کہ ختم نبوت کے قانون بنے کو گولڈن جوبلی پوری ہو رہی ہے، 50 سال پورے ہو رہے ہیں تبھی چھٹی دے رہے ہیں تاکہ اسکول کا ریکارڈ بنے، ہماری اولاد کا ذہن بنے. میں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو لے کر گیا، بچوں تک بچیوں تک. میں نے کہا جاؤ آج 50 سال پورے ختم نبوت کے قانون کا جشن ہے. پتہ نہیں اگلی پلاٹینیم جبلی میں ہماری زندگی رہے نہ رہے، لیکن تم اپنے آگے نسلوں کو پیغام دے جانا.
تو آج آپ نے جو ختم نبوت میں بات سنی ہے، آج 51 سال ہو رہے ہیں 2 دن بعد، 7 ستمبر 1974 سے 2025، یہ باتیں اپنے گھروں میں بھی بتائیں، اپنی بیویوں کو بتائیں، اپنی بیٹیوں کو بتائیں، اپنے بیٹوں کو بتائیں، اپنی بہنوں کو بتائیں، اپنے بھائیوں کو بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، والدین سے ذکر کریں، دکاندار ہے تو دکاندار کو بتائے، وکیل ہے تو بار میں بات کرے، کوئی ججز کا معاملہ ہے تو وہ چیمبر میں بات کرے، پروفیسر اور استاذ ہے تو اسکول میں بات کرے، قلم کار ہے تو وہ اپنے اخبار میں بات کرے۔ اللہ نے آپ کو زبان کی دولت دی ہے تب بولے، قلم کی دولت دی ہے تب بولے، مال کی دولت دی ہے تب بولے، تاکہ یہ چیز تمہاری حضور کی دفاع کے لیے لگے تو کل قیامت میں ان سب کی گواہی آئے گی۔ سورۃ یاسین میں رب نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، الیوم نختم علی افواہہم، منہ بند ہو جائے گا، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ جواب دیں گے، وتشہد ارجلہم، پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، اس نے کیا کیا تھا۔ آج موبائل پہ پیکج لگاتے ہو، سردار پٹھان کے لطیفے شیئر کرتے ہو، انڈیا کی ایکٹریس عورتوں کی تصویریں شیئر کرتے ہو، قبر میں اپنے آپ کو سانپ اور بچھو سے نہ بھراؤ، اپنا پیکج لگاؤ، اپنا نیٹ کھولو، اپنی آئی ڈی چلاؤ، حضور کی ختم نبوت کے لیے، صحابہ اہل بیت کی عظمت یہ کریں، پیسہ بھی مبارک، آئی ڈی بھی مبارک، ہاتھ بھی مبارک، اور آپ کی حرکات بھی مبارک۔ یہ انگلیاں بولیں گی نا، تو یہ انگلی آج یہاں چلے گی تب بھی بولے گی، ورنہ دنیا کے معاملات میں چلے گی، پھر بندہ اپنے لیے فکر کر لے، حضور کا تحفظ کر لے، تو اس پہ اللہ کو شکر کرے۔ بس یہی پیغام عقیدہ ختم نبوت کا۔ رب کریم آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میرے بعد نیا نبی نہیں آئے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ۔